یہ الگ ریاست، یہ الگ وطن جو آپ نے حاصل کیا، ہم تو ویسے بھول گئے نا، ہمیں یاد نہ رہا یہ رمضان ہمارے لیے کتنی عنایات لے کر آیا۔ کس کس کا ذکر کیا جائے؟ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ اس رمضان کے مہینہ کے اندر رب نے شیاطین کو جکڑ دیا۔ اس رمضان کے مہینہ میں رب نے مجھے روزہ دے دیا، رب نے مجھے قیام دے دیا، یہ ساری چیزیں رب نے دی۔ لیکن اس رمضان کے مہینے میں رب نے آپ کو اور بھی بہت کچھ دیا۔ وہ کیا کیا تھا؟ رب نے تمہیں بدر کی فتح دی، رب نے ہمیں مکہ کی فتح دی۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان کے مہینے میں، اس بر صغیر میں، اس سب کانٹیننٹ میں، اس پاک و ہند کے علاقے میں محمد بن قاسم کے لشکر کو داخل ہونے کا موقع دیا، جس نے راجہ داہر کو شکست دی۔ اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ پاک وطن پاکستان دیا۔ لہذا اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا، ذرا یاد تو کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم بہت تھوڑے تھے۔ کیا پریشانی تھی آپ کے باپ دادا کو؟ وہ پاکستان کیوں چاہتے تھے؟ اس لیے کہ ہم ہندوستان میں تھوڑے سے ہیں، اس کے بعد دنیا میں جو نظام آ رہا ہے وہ مغرب کا جمہوری نظام ہے، لہٰذا اس کے اندر ہمارے لیے یہ بات ممکن نہیں ہوگی کہ ہم ہندوستان کے حکمران رہ سکیں، لہٰذا ہمیں ایک الگ ریاست چاہیے جس میں ہماری اکثریت ہو، جہاں ہم اللہ کے دین کے مطابق عمل کریں۔ آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا، آپ نے نعرہ لگایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ریاست دے دی۔ مستضعفون فی الارض، اللہ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو کمزور سمجھتے تھے کہ زمین میں ہم بڑے کمزور ہیں۔ کتنے کمزور تھے کہ آپ کی ٹرمینالوجیز تک کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ فیصلہ کر دیا گیا کہ بر صغیر میں پڑھا لکھا وہ ہوگا جو انگریزی جانتا ہوگا، لہٰذا ایک رات کے فیصلے نے آپ کے سارے پڑھے لکھے ان پڑھ کر دیے، سرکاری نوکریوں سے نکال دیے گئے۔ آپ کی جگہ پر انگریز کی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہندو وہ سرکاری دفاتر میں اپوائنٹ کر دیے گئے۔ اب وہ اپنی مرضی سے ملک کو لے کر چلنے لگے۔ آپ کے اوپر ظلم و ستم کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا یاد تو کرو، مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون، اور تم ڈرا کرتے تھے، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک کے لے جائیں گے، لوگ تمہیں اٹھا کر لے جائیں گے، تمہیں سمندروں میں دریاؤں میں پھینک دیں گے۔ کالے پانیوں کی سزائیں دی گئیں۔ ایک ایک مرحلے پر آپ کے 50 ہزار علماء کو قتل کیا گیا۔ آپ کے حریت اور آزادی والے لوگ جیلوں میں ڈال دیے گئے۔ ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں ذرا یاد تو کرو۔ پھر اس نے کیا کیا؟ فآواکم، اس نے تمہیں رہنے کے لیے ایک وطن دیا، رہنے کے لیے تمہیں ایک ریاست دی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی طرف سے پھر تمہاری مدد بھی کی۔ مدد کیا کی؟ پہلے ہی سال تمہارے دشمن نے تمہارے خلاف محاذ کھول دیا، رب نے تمہیں اس کے اندر فتح دی۔ پھر اس نے تمہارے خلاف چالیں چلی، اللہ رب العزت نے تمہیں پھر فتح دی۔ پھر اس نے ایک رات تمہارے وطن پر حملہ کیا، تمہارے رب نے تمہیں پھر فتح دی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں بار بار تمہاری مدد کی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تم بے سر و سامان تھے، اس نے تمہیں ایٹمی پاور بنا دیا۔ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے تمہیں دنیا کی بہترین جنگی صلاحیت کا ملک بنا دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ذرا اللہ کے انعامات کو تو یاد کرو۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ بھوکے ننگے لوگ اس وطن کے اندر آئے تھے، کھانے کے لیے کچھ پاس نہیں تھا۔ یہ آج کی نسل، یہ آج کے لوگ نہیں جانتے، جن کا ناشتہ کسی اور چیز کے ساتھ، دوپہر کا کھانا کسی اور چیز کے ساتھ، اور رات کا کھانا کسی اور چیز کے ساتھ، ان کو پتہ نہیں رزق کس کو کہا جاتا ہے۔ ذرا ان سے پوچھئے جو صبح کھا لیتے تھے اور شام کو انہیں امید نہیں ہوا کرتی تھی، جو رات کو کھاتے تھے اگلے دن ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ جو نمک مرچ پانی میں گول کے اس کے ساتھ روٹی کھا کے کہتے تھے ہمارے رب کا ہمارے اوپر بہت فضل ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا ان سے پوچھ کے تو دیکھو،
یہ تم تو کھاتے پیتے مرے جا رہے ہو، تمہیں کیا احساس؟ اللہ کہتے ہیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وہ چاہتا تھا تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اس کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ ہر حالت میں یہ بات کہو ہمارے رب کا ہمارے اوپر بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور پھر تم رب کی دی گئی امانت کی حفاظت کرو۔ آپ حفاظت نہیں کر سکے، آپ نے ملک 2 حصوں میں تقسیم کروا دیا، پھر اس نے آپ کو مضبوط کیا، پھر اس نے آپ کو کھڑا ہونے کا موقع دیا، آپ مفادات کے اندر گر گئے، آپ کے دشمن آپ پر حملہ آور ہوئے، اس نے روس کو بھی توڑ کے پھینک دیا، اس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی شکست دے دی، لیکن وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے اس امانت کے اندر خیانت نہ کی جائے۔